जी नाज़रीन, आपकी खिदमत में हम दोबारा हाजिर हैं और आज चूंकि मंडे का दिन है, हमारी कोशिश होती है कि वीक के आगाज में ही आपको थोड़ा हालात हाजरा से जो है वो वाकफियत दे दे, खासतौर पर पाकिस्तान की करंट जो पॉलिटिकल सिचुएशन होती है, कुछ सोशल इश्यूज होते हैं, गाजा की सूरत हाल है, उस पर बात करते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों पर बात करने के लिए और तज्जिया देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमार काज़मी साहब। आप सब लोग उनसे अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, हमेशा उन्होंने हमारी हेल्प की है, हमें तज्जिया किया है बहुत सारी सूरत हाल का, और एक अमीक नज़र उनकी जो है वो सिचुएशंस पर रहती है। तो सबसे पहले हम उनकी खिदमत में सलाम अर्ज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया अमार साहब, आप हमारे साथ शामिल हुए, जिसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। आगाज करेंगे हम पाकिस्तान की इस वक्त की पॉलिटिकल सिचुएशन का। हम बाकी जो हालात हाजरा हैं और जो इस वक्त गाजा की सिचुएशन है उस पर भी थोड़ा सा आपका तज्जिया हम चाहेंगे, लेकिन आगाज हम पाकिस्तान की सिचुएशन से करेंगे कि क्या इस वक्त चल रहा है। हो गए हैं वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं, सदर साहब भी आ गए हैं, क्या सिलसिला है इस वक्त? हमारे पंजाब की तो वज़ीर आला बन गई हैं, आप बताइए कि क्या हो रहा है। जी बहुत शुक्रिया सर, आप लोगों को भी बहुत शुक्रिया कबूल मुबारक देते हैं और इस्लाम समझते हैं। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे आज वज़ीर-ए-आज़म साहब की हलफबर्दारी की, हलफ हो गया उनका। जो हमारे मसाइल हैं वो बहरहाल अभी देखना होगा कि किस हद तक ये लोग उन मसाइल से नबर कितना एक उनको बेहतर तरीके से डील करते हैं। अभी भी शुरू है और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज के साथ इलेक्शन हुआ और अब हम यहाँ पे जाहिर है बहुत सारा गांधी शोर मचा, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई चारा नहीं है कि हम वापस किसी ऐसे उसमें चले जाएं दोबारा री इलेक्शन में या फिर ऐसी चीज में। तो यही था कि बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके इन्होंने फंड दिया था, इलेक्शन फंड। इलेक्शन हो गया है, जैसा भी हुआ है इसको कामयाब बनाने की कोशिश करनी चाहिए पीकेएम को, और कमियां कोताहियां उनको आइंदा ये उन पे काम होना चाहिए। अमार साहब, आप जाती अपने नजरिए में क्या समझते हैं कि इलेक्शन फेयर और ट्रांसपेरेंट हुए? मैं समझता हूँ कि सभी को एतराज रहा है, सारी जमातों, हमारी जमात को भी रहा, कराची की हद तक और हैदराबाद की हद तक, और हमारे अपने पंजाब के बाद हल्कों में भी हमारे भी। लेकिन अब उससे आगे बढ़ने की बात है। वही बात है कि शायद ही कोई ऐसी जमात हो जिसने इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी को तस्लीम किया हो। आज तो है वो 12 सवालिया नहीं है। पीपल्स पार्टी ने क्यों जो है अहम सीटें जो मतलब इल्हाक तो कर लिया उन्होंने नून लीग के साथ, इत्तेहाद तो अपना शो कर दिया, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि उन्होंने कोई खास ओहदे नहीं लेना चाहे वफाक में भी? ओहदे हमारे चेयरमैन साहब ने ये वाज़ेह किया है कि ये एक्स्ट्रा बर्डन होता है जब आप ज्यादा वजारतें लेके आते हैं, तो फिर उसके ऊपर बर्डन होता है इस चीज का कि आप उतने ज्यादा अखराजात होते हैं। मुल्क की मईशत इस चीज की इजाजत नहीं देती आपको फजूल खर्ची की और ज्यादा वजारतों की, तो ये एक तरह का सेक्रीफाइस भी होता है। लेकिन हमारे साहब, ये आपको लगता है कि ये एक पीडीएम 2 है? आपको ये नहीं लगता क्या कि बिल्कुल वही चेहरे हैं, वही सब बातें? और क्या ये हुकूमत जो इस तरह से बनी है, बहुत ही एक सॉरी टू से भोंडे अंदाज में बनी है, तो इसका सर्वाइवल मुमकिन है? नहीं, मेरे ख्याल में पीडीएम से तो बहुत बेहतर हुकूमत है ये। पीडीएम का मैंडेट भी बड़ा महदूद था, वक्त भी बड़ा महदूद था। जिन हालात में नो कॉन्फिडेंस हुआ कुछ और थे। तो अभी तो हम एक फ्रेश इलेक्शन के बाद आए हैं। फ्रेश इलेक्शन के ऊपर सवालिया निशान है। अपार्ट फ्रॉम दैट इलेक्शन हुआ है, जनरल इलेक्शन हुआ है, उसमें पार्टी जो है वो बहरहाल जीत के आई है और साफ सुथरा भी जीत के आई है।
تو جو اعتراضات ہیں باقی کہ وہ اس طرح نہیں ہے کہ سارے کا سارا الیکشن دیں. پھر تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی ایک سیٹ بھی نہیں ہونی چاہیے. وہ ظاہر ہے کہ جو ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ملک میں چونکہ ظاہر ہے کہ اپوزیشن بھی اسٹرانگ ہے تو دوبارہ سے کوئی احتجاج ہوں گے, حکومت کو بریک کرنے کی کوشش کی جائے گی, یا کہ اس کو 5 سال تک چلنے کا موقع دیا جائے گا؟ دیکھیے احتجاج والی گنجائش تو بڑی کم نظر آ رہی ہے, کیونکہ فرینکلی اسپیکنگ جمہوری آزادی جو ہے وہ پہلے جیسی نہیں ہے. آج کے پاکستان میں ٹویٹر کافی دنوں سے آپ کے علم میں ہے, وہ کے ذریعے چل رہا تھا. نیشنل میڈیا پہلے ہی عمران خان کے دور سے ہی پیمرا کی جو پالیسیز بن چکی ہوئی ان کے ذریعے کنٹرول ہو رہا تھا. پسند کے نشر ہوتے تھے, ناپسندیدہ انٹرویوز نشر ہی نہیں ہوتے تھے. بڑے بڑے میجر اینکرز نے, مولانا فضل الرحمان کا ایک انٹرویو کیا تھا صافی صاحب نے, وہ نہیں آن ایئر ہو سکا تھا, اور بہت سارے ایسے انٹرویوز تھے. یہ سلسلہ جو ہے یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ سے ہی چلا آ رہا ہے, اور ہم اس پہ بطور ڈیموکریٹ ہمیشہ سے مترد رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. آزادی اظہار رائے کا حق ہونا چاہیے. تو یہ سارے مسائل ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والی حکومت کو دیکھنا چاہیے اگر ہم ریزولوشن کی طرف جانا چاہتے ہیں. نہیں جانا چاہتے تو پھر آبویسلی اس طرح کے تو حالات نہیں ہیں, بندے اٹھائے بھی جاتے ہیں, مار پیٹ بھی ہوتی ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ لوگ اب مزید مار کھانے کو تیار بھی ہیں. کوئی ایسی رہ گئی ہے, ایسا کوئی ایکٹیویزم رہ گیا ہے جو سڑک پہ ہو اور جس کی گنجائش باقی ہو یا جب کرنے دیا جائے. میرا خیال ہے کہ دونوں صورتیں ہی نہیں ہوں گی. ایک تو لوگ بھی نہیں اس تعداد میں ریڈی, کیونکہ بہت زیادہ اسٹرکٹ ایکشن ہوئے, لوگ اٹھائے گئے, مارے پھٹے گئے. ایک تو لوگ خوف زدہ بھی ہیں, ہراساں بھی ہیں, اور دوسرا یہ کوئی وہ والی لاٹ تو ہے نہیں جو ایم آر ڈی کے دور میں ہوتی تھی, پیپلز پارٹی کے دور میں, جو مارے کھانے کے باوجود جیلوں سے نکلنے کے بعد سارا جیلوں میں جانے سے گئے. ٹھیک, نئی جو حکومت آئی ہے اس کو آپ کے خیال میں کن کن مشکلات اور مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا؟ سب سے بڑی مشکل جو ہے وہ ریئل ٹائم مشکل تو وہ معیشت اور پرائس ہائیک ہے. انفلیشن جو اتنی زیادہ ہو چکی ہے, اصل میں تو اسی سے نمٹنے کی ضرورت ہے, اور اسی کی بنیاد پہ الٹیمیٹلی گورنمنٹ اسٹیبلش ہونی ہوتی ہے. یہ باقی جتنے مرضی آپ کہہ لیں کانسٹیٹیوشن کی باتیں, اصولی سیاست کی باتیں کرتے ہیں, اصل میں تو لوگ ریلیف چاہ رہے ہیں جو انہیں مل نہیں رہا. تو کیا ابھی ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف سے بھی ڈیل ہونے والی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد ملکی مسائل میں اضافہ ہو جائے گا, انفلیشن بڑھ جائے گی, لوگوں کی زندگیاں اور مشکل ہو جائیں گی, ان کے اوپر ٹیکسز کا اور ان کے اوپر مہنگائی کا ایک اور عذاب نازل ہونے والا ہے؟ تو ایسی صورت میں کیا گورنمنٹ تیار ہے, نئی حکومت جو ہے وہ تیار ہے اس سب چیزوں سے نمٹنے کے لیے؟ ایک بڑا افسوسناک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ہمارے پولیٹیکل کلچر میں, اسپیشلی بڑی سیاسی جماعتوں کو اس چیز کی لگتا ہے کہ پرواہ نہیں جائے گی کہ عام آدمی جو ہے, ایک وائٹ کالر بندہ, ایک سفید پوش کتنی مشکل میں جا سکتا ہے, اس کو کتنی مشکل میں لے جا سکتا ہے, کیا اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے, رد عمل کیا ہوتا ہے, پبلک اوپینین کیا ہوتی ہے. پبلک اوپینین بڑی پیچھے چلی گئی ہوئی ہے, حالانکہ جمہوری حکومتوں میں سب سے اہم چیز ہی پبلک اوپینین ہوتی ہے. تو وہ والا سیگمنٹ جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا کہیں بھی. یہ 2018 سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور پھر بڑھتا چلا گیا, اور آج بھی وہی ہے کہ دیکھنا یہی ہے کہ آئی ایم ایف تو مشروط ہے نا اسی چیز سے کہ اس سے مجھے ریلیف ملنا ہے. اگر اس سے مجھے ریلیف نہیں مل رہا ہے تو پھر ہمیں لامحالہ کچھ اور بھی دیکھنا چاہیے, کوئی آؤٹ آف دا باکس سولوشن کے اوپر بات کرنا چاہیے.
اس کے علاوہ آپ کو کیا لگتا ہے IMF کی مالی مدد کے علاوہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سے ایسے عناصر ہیں یا کون سے ایسے عوامل ہیں جو پاکستان کی عوام کی حالت کو کچھ بہتر کر سکتے ہیں, کچھ ان کو ریلیف دے سکتے ہیں؟ میرے خیال میں ابرپٹلی اگر میرے منہ سے اس حوالے سے جو بات نکلے تو پاک ایران گیس پائپ لائن کا منصوبہ ہے, جس سے بہت بڑا ریلیف مل سکتا ہے پاکستان کے عوام کو. اور دیکھتے ہیں کہ اب وہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی اس میں اتنی گورنمنٹ تو نہیں ہے ہماری, لیکن ہمارا چھوڑا ہوا منصوبہ ہے ہمارے پریزیڈنٹ کی, پریزیڈنٹ آف پاکستان کی یہ خواہش تھی, اور وہ جاتے ہوئے یہ چھوڑ کے گئے تھے منصوبہ, لیکن نواز شریف کی گورنمنٹ تھی اس نے بھی اس پہ پھر PTI نے 4.5 سال میں کوئی کام نہیں. ابھی ہم چونکہ اتحادی ہیں تو ہم مشورہ دے سکتے ہیں, اور ہماری تو اگر میرا خیال ہے کہ اس پہ عمل درآمد فوری طور پہ تو اس سے کافی زیادہ فرق پڑے گا. چونکہ ظاہر ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کے ایک اہم آپ کی وہاں پہ پوزیشن اور رول ہے, تو آپ یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی اس حکومت میں کیا رول ادا کرنے والی ہے؟ لائک کیا مشاورت کا رول ہے صرف, یا کہ وہ جو چیزیں ان کو لگیں کہ یہ عوام کے حق میں بہتر نہیں ہیں اور جو ہے اسے مزید جو ہے عوام مشکلات کا شکار ہو سکتی, ملک مزید مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو روک پائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ سب سے جو بنیادی وجہ, اگر بہت سی ملٹیپل ریزنس ہیں ہماری معیشت کے بری حالت کی, تو اس میں جو ایک بنیادی وجہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے ملک کے اندر. پیپلز پارٹی کی رائٹ ناؤ سب سے بڑی یہی کوشش ہے کہ کس طرح سے یہاں پہ سیاسی استحکام لایا جا سکے, اور اسی لیے یہ اتنا بھی ہم سیکریفائز کر رہے ہیں, کمپرومائز کر رہے ہیں, یہ اسی وجہ سے ہے کہ ملک میں ایک جمہوری حکومت آ گئی ہے, فریش مینڈیٹ آ گیا ہے, تو اب کسی طرح سے یہ جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے اس کو اسموتھلی چلایا جائے. کم از کم وہ نقصان جو ہمیں 26 to 30% ہو رہا ہے معیشت کو سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے, وہ کم از کم نہ ہو. تو ہمارا صاحب یہ بھی تو دیکھا جاتا ہے نا کہ اب ظاہر ہے کہ اگر انفراسٹرکچر ٹھیک نہیں ہے ملک کا, تمام اداروں کی جو ہے وہ پرفارمنس وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے, ہیلتھ پہ, ایجوکیشن پہ کیسے مزید فنڈنگ ان کو دی جائے گی, مزید پیسے اسپینڈ کیے جائیں گے تاکہ کہ وہاں کے جو بہتری آئے اس میں, تو کیا اس سلسلے میں جو پیپلز پارٹی ہے وہ کس طرح سے کیا ایکشن لے گی ایز اے اتحادی حکومت کے, اور یا پھر صرف لیپ ٹاپ پہ گزارا کرواتے رہیں گے پاکستانی نوجوان کو؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ پنجاب میں بھی ایک سامنے آئی ہے, پنجاب میں پہلی دفعہ ایک خاتون وزیر اعلیٰ آئی ہے, انہوں نے حل کی ہے, اور ظاہر ہے جب بھی کوئی نیا بندہ آتا ہے چاہے وہ کسی پرانی جماعت سے ہی آئے تو اس کے کچھ اپنے آئیڈیاز بھی ہوتے ہیں, تو ہمیں مریم بی بی سے اچھی امیدیں ہیں یہاں پہ جیسے وہ کریں گی, کیونکہ ہمارے چیئرمین صاحب نے جو اپنا دستخطی منشور دیا تھا اس میں مفت علاج اور مفت تعلیم اور اس طرح سے بہت سارا جو عام آدمی کے لیے تھے, جو عام آدمی کے لیے انسینٹیوز تھے, ہیلتھ کارڈ وغیرہ کی طرح کے, لیبر کارڈ تھے, کسان کارڈ تھے, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ چونکہ ہم حکومت میں ہیں اور ظاہر ہے اسی جو بھی حکومت رہتی ہے جتنا عرصہ بھی رہتی ہے اسی کی بنیاد پہ آگے جا کے مریم بی بی میں جانا ہے, PMLN نے بھی جانا ہے, تو وہ اس پہ کچھ نہ کچھ کام کریں گے ضرور. میرا اچھا, ایک اور چیز جو ہمارے ملک کو ناسور بن کر چمٹ جاتی ہے اور پھر اس کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے گھن کھا جاتی ہے لکڑی کو, اور وہ ہے رشوت خوری, اور جو ہمارے بیوروکریسی ہے اس میں بے انتہا جو ہے وہ ناانصافی, اور ان کی وجہ سے صرف بیوروکریسی نہیں سارے ادارے ہی کہہ لیجیے کہ بری طرح سے عوام جو ہے وہ اس میں پستی ہے, ان کو غریب کو جو ہے اس کا حق نہیں ملتا, انصاف نہیں ملتا, جو بہتر جگہیں ہیں, جو بہتر پوزیشنز ہیں وہ تعلیم حاصل کر کے نہیں بلکہ رشوت دے کر سفارش کر کے حاصل کر لی جاتی ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ اگر
اس چیز پر سب سے زیادہ جو ہے وہ اس کا نوٹس لیا جائے تو ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ دوسرے ملکوں میں جانے کے لیے راستہ نہیں ڈھونڈے گی. اگر ان کو وہاں پر ان کی کیپیبلٹی کے مطابق، ان کی تعلیم، ان کی محنت کے مطابق ان کو ریوارڈ مل رہا ہو تو میرا نہیں خیال کہ وہ اپنے ملک کو چھوڑ کر، کوئی بھی اپنے ملک کو چھوڑ کر جانا پسند نہیں کرتا. کیا ایسے اقدامات کیے جائیں گے آپ کے خیال میں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہونے چاہیے کہ جس کی وجہ سے یہ جو کرپشن ہے یہ ختم ہو سکے؟ کرپشن، یوتھ کے پروگرام زیادہ سے زیادہ آنے چاہیے، یوتھ کو ہمیں آن بورڈ لینا چاہیے اس میں، کیونکہ گزشتہ ایک دہائی سے نہیں کئی دہائیوں سے ہے، اور یہ کا زہر سرایت کر چکا ہے ہمارے، تو اس سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کا جو چردلی ہے وہ بھی کرپٹ ہوتا ہے اور ایک چیف سیکرٹری بھی کرپٹ ہوتا ہے. تو لیول جو ہے کرپشن کا وہ باٹم سے ٹاپ تک ایک ہی جیسا ہے، کیونکہ حکومتیں کرپٹ ہوتی ہیں مار صاحب، اس لیے لیول باٹم سے ٹاپ تک کرپٹ ہوتا ہے. جی حکومتیں ہوتی ہیں، لیکن حکومتوں کو ہم کتنا ڈیموکریٹک پروسیس کو کتنا وقت ملا ہے یہاں پہ، کتنا ان کو آزادی سے کام کرنے دیا جاتا ہے، اور 5 سال کے اندر بھی اگر 5 سال پورے ہو بھی جاتے ہیں تو 3 سال 4 سال بعد کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ فنشنگ جو چاہیے ہوتی ہے ایک حکومت کو آخری 1.5-2 سال میں وہ کر نہیں پاتی. تو اگر اس طرح کی مداخلت ختم ہو اور فریلی کام کرنے دیا جائے، مینڈیٹ دیا جائے پورا جتنا بھی ملا ہے 5 سال کا ملا ہے، تو شہید نے تو یہ آئیڈیا دیا تھا انہیں کہ آپ مدت جو ہے وہ کم کر کے اسمبلیوں کی 3.5 سال کر دیں، لیکن اس چیز کو تو نہیں ہے وہ مانے، لیکن ایکچولی وہ 3.5 سال سے اوپر جانے بھی نہیں دیتے. تو یہ اسٹیبلشمنٹ سے کچھ مسائل ہیں. تو تھوڑی ہم بات کر لیتے ہیں سندھ کی، کراچی کی، جہاں پر اکثریت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو حاصل ہوئی، اور مراد علی شاہ سندھ کے وزیر اعلیٰ بھی. تو یہ بتائیے گا کہ سندھ کے حالات، کہا تو جاتا ہے لیکن بہتری ان میں کبھی بھی نہیں آتی. اندرون سندھ کی حالت دیکھ لیں تو وہ ناگفتہ بہ ہے، اس پہ بھی جو ہے وہ بے اختیار آنسو نکل آتے ہیں. جو وہاں پہ غریب ہاریوں کا جو حال ہے، جو تھر کا حال ہے، وہ سب اس میں آخر حکومت آتی ہے تو ان کی بہتری کیوں نہیں ہوتی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پروپیگنڈا زیادہ ہے. 4 صوبوں میں اگر کہیں بھی سب سے بہتر حالت ہے عام آدمی کی تو وہ سندھ ہی ہے. یہی وجہ ہے کہ تیسری مرتبہ مراد علی شاہ صاحب نے مسلسل ان کی کارکردگی اتنی اچھی ہے تو وہ تیسری دفعہ بن رہے ہیں ہر ٹائم. اور موجودہ جتنے بھی ہمارے وزرائے اعلیٰ ہیں سب سے زیادہ تعلیم یافتہ بھی وہی ہیں اور ان کی کارکردگی ہے. لیکن انفارچونیٹلی کراچی کا میڈیا چونکہ پیپلز پارٹی والا میڈیا نہیں ہے، پیپلز پارٹی کی جماعت نہیں رہی ہے کبھی، اربن سے سیٹیں ہوتی ہیں، ووٹ بینک بھی ہے، لیکن اس طرح سے اکثریتی جماعت جیسے جماعت اسلامی رہی یا پی ٹی آئی رہی یا کہہ لیجیے کہ ایم کیو ایم رہی ہے، ویسے کبھی بھی اربن سندھ نے پارٹی کو چوز نہیں کیا. اور جو بھی وہاں کا جو میڈیا ہے اور پورا آپ کو پتا ہے کراچی ہی سے کنٹرول ہوتا ہے اور وہ اردو اسپیکنگ میڈیا ہی ہے، تو وہاں سے جو پازیٹیو وائبز ہیں وہ کم آتی ہیں، پازیٹیو نیوز سندھ کے حوالے سے. ان کا ایک نیکسس ہے وہاں پہ نیشنلسٹوں کے ساتھ، کانگریسوں کے ساتھ، تو وہ ہمیشہ اسی سائڈ پہ کھڑا ہوتا ہے ہمارا کراچی، موسٹلی سارے نہیں لیکن وہ اسی سائڈ پہ کھڑا ہوتا ہے، اسپیشلی میڈیا ہاؤسز. تو یہ انفارچونیٹ ہے کہ وہاں کی جو ڈیولپمنٹ ہے، وہاں جو ہیلتھ کی مثالی صورتحال گئی ہے، جس طرح سے وہاں پہ لیور ٹرانسپلانٹ، جس طرح سے وہاں پہ کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے، ہمارے پنجاب سے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، تو یہ باتیں عام آدمی کو بالکل بھی نہیں پتہ ہے. شامل کر لیتے ہیں پلیز، پھر آپ کی بات ہم کنٹینیو کریں گے. جی ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی جان، میں نواز بھائی جی نواز بھائی. جی نواز بھائی. تو
बात यह है कि माशाल्लाह मैं मानना चाहता हूँ कि उनकी गुफ्तगू में मैं मुग़ल हो रहा हूँ कादमी साहब की, तो उनकी इस्लाम अकीदत और हमारे जन्मी नाज़रीन नाज़रात हम इस्लाम अकीदत अदा। तो आपका टॉपिक जो है वो करंट अफेयर है, तो करंट अफेयर में हालात हाजरा इंटरनेशनल भी आते हैं, उसमें आमूर और नेशनल भी आते हैं। जी जी। वतन अजीज की सियासी और माशी सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, आखिर कब तक? दूसरी तरफ मुल्क का खुद साख्ता सियासी लीडरों का ये हाल के इक़्तिदार की खातिर मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, लीगल भी इलीगल भी। तो सियासी लीडरान को पाकिस्तान की खातिर, अवाम की खातिर से कोई सरोकार नहीं। सौ बरस का बस की खबर नहीं, इनको अब मौत याद नहीं। ये जो ड्रामे कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर जो बना हुआ है, जज बना हुआ है, ना इसको एमएनए है ना एमपी है, तो प्राइम मिनिस्टर बन गया है। तो मैं तनकीद कर रहा हूँ, जाए जो मेरे मौला कायनात ने मुझे बताई है हक की बात। ये जो मुल्क के लटेरे बिलखसूस शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर जो बना है, जज प्राइम मिनिस्टर बना है, और नवाज शरीफ और आसद अदारी फैमिली है, कंपनी जितनी भी फैमिली है, सारी फैमिली इनके मिनिस्टर्स है, बच्ची में बच्चे भी, एंड पार्टी सुबह शाम अरबों के हिसाब से लूटने वाले ख्वाब देखते हैं कि इनको अवाम की गुर्बत से कोई तल्लुक या वास्ता नहीं। बाजी तुम ये मत बोलो, मेरी सुनो बात गौर से, सुन रहे हो तो तुम्हारा तरीके स्याह उराग पर नुमाया ना देखा जाएगा। इनके साथ तामुल करने वालों का जिक्र ना किया तो ज्यादती होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, खुद साख्ता अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट फौज जो है, निकम्मी फौज, हमारे बहादुर जो है ना जवान, उनको निकाल कर ये जनरल जो है करप्ट पेश है, दोबारा करप्ट खुद साख्ता वज़ीर आज़म पाकिस्तान के वहां पर मुसल्लत कर दिया गया है। आगे आगे देखिए होता है क्या बात। जी बहुत बहुत मेहरबानी, दुआ में यार। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह नवाज भाई। जी कुछ कहेंगे आप इसके बारे में? अवाम तो खुश नहीं है। क्या कह सकते हैं, क्लियरली पीटीआई के वोटर हैं, अवाम कुछ और होती, पॉलिटिकल वर्कर कुछ और होता है। ये वाली मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क लैंग्वेज पे हुआ है, इस रवैये से हुआ है। क्या लोगों को स्पेस देना छोड़ दिया आपने, खुद को नारायब और दूसरों को नहीं। तो हमारे साहब 3 साल में ही तरफ पाकिस्तान का सत्यानाश हुआ है, बाकी जो 73 साल है उनमें कुछ नहीं हुआ। नहीं, यकीनन मैं तो इससे इनकार किया ही नहीं है कि सबको मौके दिए गए हैं, बड़े बड़े लंबे अरसे के लिए मौके दिए गए, बार बार दिए गए। मैं आपको पीटीआई का बताऊं ना, ये पीटीआई के भाई थे, तो मैं उनका बताऊं इमरान खान के दौर का, फौज की बात की। मेरा भाई जो है सैयद काशिफ रजा, वो डेकोरेटेड नेवल ऑफिसर और डाई हार्ड सोल्जर, एसएसटी का वो चीफ रहा, 35 साल उसने सर्व किया मदरलैंड को। उसके बाद वो उसने एंग्लो ज्वाइन की। एंग्लो ज्वाइन करने के बाद पीटीआई की गवर्नमेंट ने वहां पे चोरों को सपोर्ट किया। उन्होंने वहां पे चोरियां हो रही थी एंग्लो के ऑफिस में, वहां से चोरियों को पकड़ा। वहां पे सीपैक के 2,500 चाइनीज थे जिनका के लिए सिक्योरिटी थ्रेट था, बड़ा शदीद सिक्योरिटी थ्रेट था कि वहां पे कोई ऐसी चीज हो सकती है कि वो दहशतगर्दी हो सकती है। और उन्हीं दिनों में दासू में 7-8 इंजीनियर मारे गए चाइनीज के। तो ऐसे टाइम पे उन्होंने सीसीटीवी फुटेज के जरिए वो वेटरन एसएसटी की सिक्योरिटी थी उनकी एंग्लो की, उन्होंने वो पकड़े, विद प्रूफ पकड़े और चोरी का माल भी बरामद कराया। उन चोरों को डिफेंड करने के लिए पीटीआई थरपारकर, शाह महमूद कुरैशी, इमरान खान और शीरी मजारी जो उस वक्त मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स थी, उन्होंने पूरा उनको बैक किया। और एक आदमी जिसने सारी जिंदगी वो सोड ऑफ ऑनर से लेके पूरा उसका करियर जो है वो जेसीसी में गया था, पाकिस्तान नेवी में, और एसएसजी की कितने फॉरेन कोर्सेज किए, कितने हाई प्रोफाइल ऑपरेशंस थे उनको लीड किया। उस बंदे का सारी उन्होंने बेस कॉम्प्रोमाइज करके रख दी। 4 माह वो पीटीआई गवर्नमेंट की वजह से जेल में रहा और फाइनली हमें रैंसम पे करके 3 करोड़ रुपया उसको वहां से उस जेल से छुड़ाना पड़ा।
पीपल्स पार्टी हेल्पलेस थी क्योंकि पीटीआई उसके ऊपर पॉलिटिक्स कर रही थी, एक नेशनल सिक्योरिटी के इशू के ऊपर जिसमें बराह रास्त सीपैक इन्वॉल्व था, पीटीआई उसके ऊपर पॉलिटिक्स कर रही थी सिर्फ एक सीट के लिए जो वहां से महेश मैदानी साहब जीतते हैं हमारे एमएनए, उनकी सीट उनको हराने के लिए ये पॉलिटिक्स हो रही थी। और शाह मुहम्मद कुरैशी साहब का वो हल्का है जहां से वो हारे भी थे, फरीदैन वहां पे बैठे हुए। तो अगर मुहिब्बे वतन की बात है, हुब्बुल वतनी की बात है, तो आप एक ऐसा एक इकलौती मल्टीनेशनल कंपनी है पाकिस्तान की अंदर, आप उसके खिलाफ भी साजिश कर रहे थे, आप सीपैक के खिलाफ भी साजिश कर रहे थे, आप पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ भी इन अदर वर्ड साजिश कर रहे थे। और हम इसलिए भी हेल्पलेस थे कि भाई उस वक्त जाहिर है यूनिफॉर्म में नहीं था, वो तो वेटरन के तौर पे उसको सर्व कर रहा था रिटायरमेंट के बाद। तो मैं नहीं समझता कि मेरे भाई जितना ईमानदार, दयानतदार और फकीर मंच कोई आर्मी ऑफिसर रहा होगा पाकिस्तान की हिस्ट्री में, लेकिन इन्होंने तो उसको भी नहीं छोड़ा। तो मैं अब बुनियाद पे बात करूंगा, सिर्फ जनरलों के ऊपर तो बात नहीं कर रहा, मैं तो एक ऐसे बंदे की बात कर रहा हूं जो कमांडर पाकिस्तान नेवी रिटायर हुआ, कोई एडमिरल नहीं रिटायर हुआ, उसके खिलाफ आपने ये इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी की सिर्फ अपनी सियासत की खातिर। ये तो अनफॉर्चुनेटली एक जो है वो एक नॉर्म बन चुका है हमारी सियासी तंजीमों के लिए और पार्टीज के लिए कि वो जब एक गवर्नमेंट पे आती है तो दूसरों को इंतकाम लेती हैं, जब वो दूसरे वाले आते हैं तो वो पहले वालों से इंतकाम लेते हैं। इंतकामी सियासत एक और स्याह पिक्चर है हमारे मुल्क की सियासत की अनफॉर्चुनेटली। और डेफिनेटली हमारे पाकिस्तानी फौज के जो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ऑनेस्ट हैं, उनकी बात नहीं की जाती। बात उनकी की जाती है जिन्होंने पाकिस्तान के सियासतदानों को अपने हाथों पे जो है वो नचाते हैं और कठपुतली बनाया होता है। ये तो हम सब जानते हैं, इसमें किसी किस्म के बहाम की बात भी नहीं है। अच्छा हमारे साहब ये बताइए कि जो इस वक्त सिंध की जैसी भी सूरत हाल है, सिंध के वजीर आला या पीपल्स पार्टी जो है वो क्या मजीद इम्प्रूवमेंट करना चाहती है वहां पर, क्योंकि बिलावल साहब ने इलेक्शन से पहले अपने एक जलसे में उन्होंने शायद खिताब में कहा था कि हम पंजाब जैसा बनाना चाहते हैं सिंध को, कराची को लाहौर जिसकी उसकी जिस तरह सड़कें बनी हुई हैं, जिस तरह सब कुछ है, इसका मतलब है कि वो इम्प्रेस हैं उनकी कारकर्दगी से कि जो पंजाब में किया उन्होंने। नहीं, मेरे ख्याल में उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये कहा था कि हम पंजाब को सिंध जैसा बनाएंगे। नवाज शरीफ ने बयान दिया था ना फिर के यहाँ से बाहर है, पंजाब से हमारे पास हुकूमत नहीं है। 19 बाद से पीपल्स पार्टी को कभी भी अपने तौर पे वज़ीर आला बनाने वाली स्ट्रेंथ नहीं मिल सकी है। तो ये पंजाब के लिए उन्होंने कहा था कि हम सिंध के जैसे एकदम, क्योंकि यहाँ से जाते हैं हमारे पंजाब से लोग जाते हैं सिंध में इलाज कराने में। किडनी का आपको पता है ट्रांसप्लांट का कितना महंगा इलाज है और लिवर ट्रांसप्लांट कितना महंगा है। तो ये दो बड़े इलाज जो है सिंध में मुफ्त होते हैं, फ्री होते हैं सिंध में जी। अच्छा ठीक। तो जो सिंध में जो ये जागीरदाराना निज़ाम है, वडेरों का जो निज़ाम है, इसके खात्मे के बारे में आप लोगों ने क्या कोई है हिकमत अमली? देखिए जागीरदाराना निजाम जो है, भुट्टो साहब की जो ज़राई इस्लाहात थी, बहुत कम लोगों को पता है कि वो शरिया लॉ में जाके, शरिया कोर्ट में जाके चैलेंज हुई और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको रुकवा दिया। तो उलमाए किराम ने इसकी मुखालफत की। तो ये सवाल मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी से पूछने की बजाय तमाम मसालक के अकाबरीन और उलमाए किराम से पूछना चाहिए कि भाई आपको क्या मसला है कि अगर यहाँ पे सोशलिस्ट एजेंडा नाफिज होता है और अगर यहाँ पे बराबर तकसीम की जाती है जमीनें, तो आपको क्या ये उनसे पूछना चाहिए। क्योंकि जहाँ पे मदद की बात आ जाती है वहां तो फिर आपको पता है तौहीन के पर्चे शुरू हो जाते हैं। तो ये और तशरीह का जो पूरा का पूरा ठेका है वो उनके पास है, बाकी किसी के पास है नहीं। तो वो बेहतर तशरीह करें कि ये अवामी मफाद में क्या है क्या नहीं। ठीक। पानी का मसला कराची खास तौर पे हम बहुत सुनते हैं, चलें वो तो सियासी
پلیٹ فارم تو لگا چھوڑیے، ہم کامن مین سے، ایک لے مین سے ہم یہ بات کراچی کی ایک شہری سے یہ بے انتہا سنتے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہوں، دوست احباب ہوں، جو بھی، کہ پانی جو ہے وہ اس کا بہت بڑا مسئلہ ہے. پانی کے مسئلے کو کیسے دور کیا جائے گا؟ میرے خیال ہے اس میں کافی سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ پائپ لائن میں ہیں. مراد علی شاہ لاسٹ پہ کام کر رہے تھے اور وہ انشاءاللہ اس میں مکمل ہو جائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا، بالکل یہ میں اپنا ذاتی اوپینین کہہ لیں میرا، کہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غالباً کوئی حدیث کی شہروں کو زیادہ بڑا نہ کر. تو میرا یہ خیال ہے کہ لاہور اور کراچی دونوں شہر اوور برڈن ہیں اور ہمیں اس کچھ اقدامات کی ضرورت ہے کہ جس میں کچھ اور شہروں کے اوپر بھی وسائل خرچ کیے جائیں، وہاں پہ روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں، وہاں پہ انڈسٹریل اسٹیٹس بنائی جائیں اور ان کو بھی ترقی دی جائے، تاکہ یہ جو نقل مکانی ہے یہ سلسلہ رک نہیں سکتا تو کم از کم گھٹ ضرور جائے. کیونکہ ہر سال ہزاروں کے حساب سے، لاکھوں کے حساب سے لوگ لاہور آتے ہیں. تو یہ دونوں شہروں سے ہٹانے کے لیے آپ کو کچھ اور شہروں کو بھی ترقی دینی ہوگی. اور یہ جو کانسیپٹ ہے کہ صوبائی دارالحکومتوں کا ہی حق ہے کہ وہی آپ کی فیس ویلیو بنے گے اور انہی کو آپ نے شوکیس کرنا ہے، یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ غیر فطری اور دکھاوے کا کانسیپٹ ختم ہونا چاہیے. دیہی علاقوں کی عوام بھی اتنی ہی مستحق ہے، اتنی ہی حقدار ہے اس بجٹ کی اور ان ٹیکس منی کی جتنی کہ شہروں میں رہنے والی اربن پاپولیشن ہے یا اربن ایلیٹ ہے. تو یہ اسلام آباد سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور پھر چاروں صوبائی دارالحکومتوں تک کے آتے. میرے خیال میں پاکستان کا 80-85% بجٹ، یہ اس سلسلے کو روکنا ہوگا. ہمیں دیہی علاقوں کو ترقی دینی ہوگی، وہاں پہ ہمیں کوالٹی ایجوکیشن مہیا کرنی ہوگی جو کہ نہیں ہو رہی ہے. پنجاب کے اسکول ہیں یا باقی صوبوں کے جہاں کہیں بھی اسکول ہیں، سرکاری اسکولوں کا معیار ہمیں نجی اسکولوں کے برابر بنانا ہوگا، جا کے یہ ملک ترقی کرے گا. کوئی ایک چیز خراب نہیں ہے جس کو آپ پن پوائنٹ کر کے کہہ سکیں گے کہ اس کی وجہ سے جو ہے ملک آگے نہیں بڑھ رہا. ملک کے آگے نہ بڑھنے کی بہت ساری وجوہات ہیں. آپ نے ذکر کیا ابھی پہلوں کی مداخلت کا اور سارا. تو پاشا صاحب جب مداخلت کر رہے تھے 2011 میں، ایک آدمی جو کبھی 2011 سے پہلے کار کا مجمع اکٹھا نہیں کر سکتا تھا، آل آف اے سڈن اس نے مینار پاکستان بھر دیا. تو کیا ایسا جادو کی چھڑی اس نے لہرائی کہ کیا 2011 میں مینار پاکستان بھر گیا اور ایک تیسری جو پولیٹیکل پاور ایمرج ہو گئی. یہ ساری چیزیں بھی ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ یہ بہت مائکرو لیول کی چیزیں بھی ہیں جن کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. فوج کہیں آپ کو آ کے نہیں کہتی کہ آپ اپنا ووٹ بیچیں. ہمارے ملک میں ووٹ بکتا ہے، غریب بیچتا ہے. انفارچونیٹلی وہ اپنے 5 سال بیچ دیتا ہے، 5,000 کی خاطر، 2,000 کی خاطر. یہ چیزیں کیسے ختم ہوگی؟ تب ختم ہوگی جب آپ کوالٹی ایجوکیشن دیں گے، وہ ایجوکیشن دیں گے جو آپ کا انٹلیکٹ بڑھائے گی، آپ کا شوق بڑھائے گی. صحیح، لیکن یہ تو بات ہے نا کہ ایجوکیشن تو اس لیے بھی نہیں دی جاتی کہ کہیں یہ چھوٹے مزدور طبقہ اور یہ ہاریوں کا طبقہ یہ سب ان کو شعور نہ آ جائے اور وہ سمجھنے نہ لگیں کہ ہمارا ایز اے شہری ہمارے کیا رائٹس ہیں اور ہمارے کیا مفادات ہونے چاہیے. یہ بھی تو ایک بہت بڑی وجہ ہے، یہ تو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا. جی ایسا ہے، ہو سکتا ہے ایسا. اور اس کے اندر ظاہر ہے کوئی پالیٹیشنز تو جب ہم خود ہی سبھی کے سبھی یہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ پالیٹیشنز کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے اقتدار اور پیچھے کوئی ڈوریاں اور ہلا رہا ہوتا ہے، تو پھر یہ بھی مان لینا چاہیے کہ اس طرح کی پالیسیز کے پیچھے بھی خالی وہ پالیٹیشین نہیں ہوتے ہیں. پالیٹیشنز کے ہاتھ میں اگر ہو تو شاید بہتری آ چکی ہو اور عام آدمی کو لایا جا چکا ہو. پیپلز پارٹی نے میرے جیسے عام آدمی کو، سفید پوش آدمی کو، لوور مڈل کلاس کے بندے کو ٹکٹ دیا ہے. سندھ سے جو تھی وہ سینیٹر ایک عام خاتون جو ہے، غریب خاتون کو بنایا گیا. تو ہماری جماعت نے ایسی بہت سی کوششیں کی ہیں، بہت سی مثالیں پیش کی ہیں، لیکن اتنا اختیار ہمارے پاس ہے اسی کے اندر. جب تک ہمیں پورا اختیار نہیں دیا جائے گا تو وہ تبدیلی پھر ایک کانسٹنٹ ہو. جب سوشل چینج آتی ہے وہ ایک کانسٹنٹ عمل سے آتی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر آپ
बिना किसी छेड़छाड़ के सिस्टम को चलना है। ठीक, अमर साहब ये तो हो गया आपका, हमने सियासी तज्जिया आपसे ले लिया। अब थोड़ी सी सोशल हमारी जो पाकिस्तान की सूरत हाल है उसके ऊपर भी हम थोड़ी सी आपसे चाहेंगे कि आप थोड़ा सा जायजा लें उनका। मैं आपसे बात करना चाहूँगी उसी सिलसिले में जो एक खातून के लिबास के सिलसिले में जिसके ऊपर काफ़ी जो है वो बात दूर तक चली गई, और लाजमी का जो है वो हजूम इकट्ठा करने में तो पाकिस्तानी कौम बहुत आगे है, एक सेकंड नहीं लगाती हजूम इकट्ठा करने में। आप क्या कहें इस सिलसिले में? आपको लगता है कि ये पाकिस्तानी कौम में शऊर की इस हद तक कमी है कि वो जज्बात में और किसी भी चीज़ में आके जो है फौरन किसी की जान लेने पे तैयार हो जाती है? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया, शऊर की भी कमी है और इल्म की भी कमी है। शऊर और इल्म दो मुख्तलिफ चीजें हो जाती हैं जब पाकिस्तानी इल्म की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, यहाँ पढ़े जाते हैं अक्सरियत में। लेकिन यहाँ पे तो इल्म की भी कमी नजर आई ना कि वो बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले लोग हैं, वो उनसे पहली निगाह में तो वो पढ़ ही नहीं सके कि लिखा क्या हुआ है। वो तो उनको ये तमीज नहीं है कि खत क्या है और कुरानी आयात क्या है। ये फर्क समझाने की जरूरत है, बुनियादी फर्क, कि रस्मुल खत और आयात मुबारका जो है वो दो मुख्तलिफ चीजें हैं। इतनी ही मुख्तलिफ हैं जितनी कि कुफारे मक्का और के मुसलमान मुख्तलिफ है। जितना अबू लहब मुख्तलिफ था हमसे, जितना अबू जहल मुख्तलिफ था हमसे। आज के दौर में वो तो हंसते हो अगर आज बैठे हो तो वो हम पे कहके लगाए कि हम किस तरह से इस्लाम को देख रहे हैं कि एक लैंग्वेज के ऊपर और एक रस्मुल खत के ऊपर हम वो मारने को दौड़ते हैं। ये समझता हूं कि ये हमें अरबी बुनियादी सतह पे जरूर पढ़ानी चाहिए। अच्छा, एक तबका है हमारे साहब जो ये भी उनका ये भी मौक़िफ़ है कि चूंकि अरबी चूंकि हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है और सिर्फ कुरान के तौर पर ही हम उसको पढ़ते हैं, हम मुसलमानों को पाकिस्तानी मुसलमानों में से बहुत ही रेयर है कि आपको कोई अरबी समझता पढ़ता जो है बोलता नजर आए। हालांकि ये एज मुसलमान हमें आनी चाहिए, अनफॉर्चुनेटली हम में से नहीं आती, हम सिर्फ कुरान ही पढ़ते हैं, उसका तर्जुमा तक नहीं पढ़ते। तो चूंकि अरबी से एक जज्बाती वाबस्तगी एक मुसलमान की होती है, वेदर वो अनपढ़ हो पढ़ा लिखा हो, तो क्या बेहतर ये नहीं है कि इस तरह की सिनारियोस को अवॉइड करने के लिए इस तरह की चीज़ों को अवॉइड किया जाए, इस तरह के लिबास को, या ये जो कंपनीज इस किस्म की जो लिबास बनाती हैं या करती हैं उनको थोड़ा डिस्करेज किया जाए कि एंड ऑफ द डे जो एक मामूली पढ़ा लिखा आदमी है उसकी अटैचमेंट है अरबी के साथ, वो तो बजाय इसके कि बात आगे बढ़े और इस तरह की चीजें ना हो। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मेरे ख्याल है बड़ा ही लेम एक्सक्यूज है, बड़ा सती सा आर्ग्यूमेंट है। ये तो ऐसे ही है जैसे जज्बाती वाबस्तगी अब हम किसी भी अरब से होगी हमारी, क्या अबू जहल से भी हमारी जज्बाती वाबस्तगी होगी, से भी हमारी जज्बाती वाबस्तगी हो जाएगी क्योंकि वो भी अरब थे। और आका हमारे जो थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नाना, क्या वो भी मतलब उनको रसूल अरबी कहा जाता? तो आप क्या मतलब सब अरबों को एक ही बराबर समझेंगे? ऐसा तो नहीं है ना। और फिर पढ़ा लिखा दीन है, पढ़ा लिखा दीन है, आपको रस्म खत की और ये चीजों की फर्क समझ होना चाहिए। कैलीग्राफी है, वो एक कैलीग्राफी जो है वो फॉर्म है एक रस्म खत की, उसको खूबसूरती की शक्ल में खूबसूरती के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और फिर आपने औरत के लिबास के ऊपर एतराज किया कि जैसे नाउज बिल्ला औरत का जिस्म जो है वो नापाक है, और मैं अगर अपने सीने पे लिख के अरबी हरूफ लिखूं तो शायद मुझ पर कोई भी एतराज ना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे मुआशरे के अंदर जहालत की सूरत में छप रही हैं कि औरत को इस तरह से देखना, इस निगाह से देखना, ये सभी कुछ काबिल मजम्मत है। एक और जो है वो थोड़ा सा इसके ऊपर हम बात करना चाहेंगे कि
پاکستانی ابھی میں نے آپ کے ہمارے ساتھ شامل ہونے سے پہلے ایک کالم پڑھا تھا وزیر اللہ خان کا کہ جس میں بتایا جاتے ہیں کہ کتنی تعداد جو ہے ایک ادارے کے مطابق پاکستانی نوجوانوں کی تیزی کے ساتھ ملک چھوڑ کر جا رہی ہے، اور مطلب پچھلے 5 سالوں میں اس کی تعداد میں 2018 سے لے کر اب تک اس شدید اضافہ ہوا ہے جو اپنا ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں. ان میں اسکلڈ نان اسکلڈ تمام لوگ شامل ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، مزدور ہیں، سب لوگ شامل ہیں، جو کہ ابھی یہ وہ تعداد ہے جو کہ اعداد و شمار میں جو ہے وہ بتائی گئی ہے پراپر طریقے سے، ریگولر طریقے سے. جو وہ لوگ جو غیر قانونی طریقے سے جا رہے ہیں ان کی تعداد ایک علیحدہ بہت بڑی تعداد ہے. آپ ذرا یہ ہمیں فرمائیے گا کہ کیا وجہ ہے ایسی کہ پاکستانی اپنا ملک چھوڑ کر جو ہے وہ ایک عام پاکستانی نہیں بلکہ بڑے بڑے عہدوں پر موجود لوگوں کی فیملیز جو ہیں، حکمرانوں کی فیملیز جو ہیں وہ دوسرے ملکوں میں پائی جاتی ہیں، اور لیکن حکمرانی کرنے کے لیے ان کو پاکستان اچھا لگتا ہے، ان کو لگتا ہے کہ یہاں پر ہماری حکمرانی ہونی چاہیے. بہت سارے بیروکریٹس ہیں جن کے بچے اور بیویاں جو ہیں وہ پاکستان سے باہر ہیں لیکن وہ خود نوکری کے سلسلے میں وہاں پائے جاتے ہیں، اور الٹیمیٹ گول ان کا یہ ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہاں چلے جائیں گے. اس پہ تھوڑا سا تجزیہ پیش کیجئے گا کہ کیا ایسی وجہ ہے پاکستان میں، ایسی کیا برائی ہے کہ یہ جو پاکستان سے ہی لے کر کھا رہے ہیں، پاکستان پر ہی حکومت کر رہے ہیں، وہاں رہنا پسند نہیں کرتا ہے؟ میں ایک چھوٹی سی بات وہ گزشتہ بات کے ساتھ ایڈ کرنا چاہوں گا پلیٹ فارم پہ، لینگویج کی بات جو ہوئی عربی زبان کی، تو یہاں جو ہمارے پنجاب میں مہاراجا رنجیت سنگھ کا دربار تھا، لاہور دربار، 1849 میں جب وہ کیپچر ہوا تو اس کے جو سکولز تھے ان میں عربی اور فارسی مسلمانوں کے بچوں کو بطور زبان پڑھائی جاتی ہے. فارسی کی آج ضرورت نہیں ہے ہمیں، لیکن عربی چونکہ ہماری مذہبی زبان یہ عربی کا بنیادی سطح پہ ہونا میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے ترجمے کے ساتھ سمجھایا پڑھایا جائے. اور دوسری ابھی جو آپ نے بات کی ہے کہ یہ میں آپ کی بات بھول گیا تو جی میں نے یہی بات کی کہ بیرون ملک کیوں اتنی تیزی کے ساتھ اپنا ملک چھوڑ کر لوگ جا رہے ہیں. ہاں تو ظاہر ہے روزگار نہیں ہے، حالات ایسے ہیں، لوگ جو سڑکوں پہ جاتے مارے جاتے ہیں، غلط فہمیوں کی بنیاد پہ مارے جاتے ہیں، کسی پہ توہین کا پرچہ ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، کوئی ویسے لوٹا جاتا ہے کسی رازن سے، کسی کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، روزگار نہیں ہے. تو بہت ساری وجوہات ہیں، کوئی ایک وجہ تو نہیں ہے ملک چھوڑنے کی. تو جب تک ہم ان سب باتوں کا تدارک نہیں کریں گے تو تب تک یہ حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، معیشت بھی ٹھیک نہیں ہوگی. اس کے میں نے یہ بھی پوچھا تھا آپ سے کہ آخر جو وہاں پہ لوگ بڑی حکمران اور باقی جو ظاہر ہے کہ بڑے لوگ ہیں جن کو ہم بڑے لوگ کہتے ہیں پاکستان میں، بہت ان کی پاکستان سے باہر ان کی فیملیز پائی جاتی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ پاکستان کیا ایسا اچھا ملک نہیں لگتا ان کو جہاں پہ وہ حکومت تو کرتے ہیں لیکن رہنے کو تیار نہیں ہیں؟ دیکھیے یہ ابھی صاحب کی بات کر رہے تھے، یہ سوال انہوں نے وہاں پہ لنڈن فلیٹس کے سامنے جا کے بار بار آئے، تو ابھی عمران خان صاحب کے بیٹے وہیں تھے. تو عمران خان کے تو بیٹے کی ماں ہی وہ تو ڈفرنٹ بالکل وہ ہے نا، وہ تو پاکستان یعنی کہ ان کی وہ بچے اپنے ماں کے پاس ہی رہائش اختیار کرتے ہیں، یوزلی جب سیپریشن ہوتی ہے، ڈیورسڈ ہوتے ہیں، تو وہ تو اب تو وہ ماشاءاللہ بالغ ہیں بچے. نہیں اس سے دیکھیں وہ تو بالکل ٹوٹلی ان کا براٹ اپ ہے نا، وہ تو ایک بالکل ڈفرنٹ چیز تھی. وہ رہے اس کے پاس، ماں کے پاس رہے، ماں کے پاس طلاق یافتہ ماں تھی، اس کے ساتھ زندگی گزاری انہوں نے، ان کا ایک وہ تھا. لیکن اور نہ ہمارے دیکھیں تو اگر آصف علی زرداری صاحب جمائمہ کی جگہ ہوتے اور ان کی شہریت وہاں کی ہوتی تو کیا یہ لوگ ان کو معاف کرتے؟ کبھی نہیں کرتے. میرا خیال ہے کہ اگر وہ جیسے کہ جمائمہ انڈیفرنٹ ہے، اس کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اگر زرداری صاحب کا بھی سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا اور وہ بچے اپنے خاموشی سے ایک سائڈ پہ رکھ کے پال رہے ہوتے اور بچوں کا بھی تعلق سیاست کے ساتھ نہیں ہوتا، تو میرا نہیں خیال کہ لوگ اعتراض کرتے اس پر. دیکھیے آپ نے 4 شادیاں کی ہیں آپ کے لیڈر نے،
اور شادیاں جتنی بھی کی ہوں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پہلی ایسے تو چھپ چھپ کے شادی بہت جو سارے ہمارے لیڈر، بہت سارے لیڈران ایسے ہیں جنہوں نے چھپ چھپ کے بہت ساری شادیاں کی ہوئی ہیں. اچھا آپ مینشن کیجئے گا، آصف زرداری صاحب کے اسکینڈل جتنے بنانے کی کوشش کی ان میں سے ایک بھی سچ ثابت نہیں ہوا. شہباز شریف عمران صاحب کی خان کے 4 جتنے 5 بھی 5 شادیاں اسکینڈل ہیں وہ جن میں سارے کچھ کے چھوڑتے سارے ہیں پھر سچ کرتے ثابت. ہیں. شہباز شریف صاحب کے ہم وکیل نہیں ہیں، ہم اپنی آپ نے انہیں جماعت کے وزیر اعظم بنایا، انہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی وہ نہیں ہے. وہ تو دیکھیے مجبوری ہے نا، اس میں تو مولانا فضل الرحمان اور مولانا اجد بھائی صاحب اس وقت عمران خان کی سائڈ پہ چلے گئے، وہ تو بدلتی جاتی ہے سیاست میں، وہ نہیں تو کوئی ایسی پیپلز بات پارٹی نہیں ہے کہ وزارت کا عمران خود خان نے ایسا نہیں عہدہ لے سکتی تھی اگر لائک کہ ان کو شہباز شریف کچھ ایسے کمپیٹنٹ وزیر اعظم نہیں رہے پہلے بھی، تو وہ اگر ان کو ہمیں پورے اتنا ذمہ ڈالنے مینڈیٹ کے لیے ملا تیار تھے. ہوتا تو اگر ہمیں اتنا مینڈیٹ ملا ہوتا تو ہمارا تو صاف تھا کہ شیخ کا بیٹا جو ہے وہ وزیر اعظم ہو اور ینگسٹ پرائم منسٹر ہو، اور اس سے بہتر وزیر اعظم کوئی ہو بھی نہیں سکتا تھا. اتنی میچور سوچ جو ہے اتنی کم ہاں عمر پھر میں، اس طرح ہو اور سکتا ہے کہ ینگ اتنا جنریشن بھی موٹیویٹ ہوتی اگر ینگ وزیر اعظم ہوتا، کچھ چینج آتی ملک میں. ہاں تو اگر ہمیں مینڈیٹ ملتا تو لیکن ایسے ہی ٹھیک. اور اب آخر میں آپ سے عمار صاحب چاہوں گی ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک درد مند انسان کی حیثیت سے غزہ کی صورتحال پہ آپ کیا کہیں گے؟ افسوس کیا جا سکتا ہے، ان کے لیے دعا کی جا سکتی ہے. صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، جتنی بھی مسلم ریاستیں ہیں سب کی سب نے ان کے ساتھ وہی سلوک اور وہی رویہ روا رکھا ہے تو دوسریوں نے رکھا ہے. بے حسی کا عالم ہے، ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے. اور کوئی ایسی جن کی بڑی تگڑی معیشتیں ہیں، جن کے پاس وسائل بھی ہیں، ظاہر ہے جنگیں بھی وسائل کے ساتھ لڑی جاتی ہیں اور معیشت کے ساتھ لڑی جاتی ہیں، وہ بھی ایسا کوئی ایسا ایکسٹریم سٹانس لینے کو تیار نہیں ہوتی ہیں. کوئی سوشل بائیکاٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتی، کوئی تیل بند کرنے کو تیار نہیں ہوتی. تو پھر یہ اس میں دعائی کی جا سکتی ہے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس شر سے محفوظ رکھے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس سلسلے میں کیا رول ادا کر سکتا ہے اسرائیل کی اس جارحانہ کارروائیوں پر اور غزہ کے مسلمانوں کی جینوسائیڈ پہ؟ تو آپ بتائیے گا کہ کیا رول ادا کر سکتا ہے آپ کے خیال میں پاکستان؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان کوئی بھی بڑا، میرا پرسنل سا اوپینین ہے، تو پارٹی کا اوپینین نہ لیا جائے، پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کوئی بھی مؤثر رول ادا کر سکتا ہو. ہم ڈپینڈنٹ ہیں آئی ایم ایف پہ، ہم ڈپینڈنٹ ہیں، ہم نے لون لیے ہوئے، ہماری معیشت ٹھیک نہیں ہے، ہم ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں. تو ہم کوئی بھی ایسا ایڈوینچر کر ہی نہیں سکتے کہ جس میں ہم ایسی کسی بڑی طاقتوں کو چیلنج کر سکیں. یہ مقدمہ جو ہے وہ بڑا مضبوط طریقے سے، ہمارا تو اپنا سروائیول جو ہے وہ بڑا اس وقت مشکل میں ہے، اور اللہ پاک ہمارے حال پہ بھی رحم فرمائے اور فلسطینی جو بھائی ہیں ان کے حال پہ بھی. ٹھیک. اور ایک ہمارے سب نوجوانوں کے لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک میسج جو ہے وہ دیں پلیز، کہ پاکستانی نوجوانوں کے لیے خاص طور پر، ادھر وہ ملک میں ہیں یا ملک سے باہر ہیں، پاکستان کی جو ہے فلاح و بہبود کے لیے آپ کیا ان کو میسج دینا چاہیں گے؟ پاکستانی نوجوان اپنا رول پلے کریں پالیٹکس میں اور صاحب رائے بن کے رول پلے کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بلاول بھٹو کے پیچھے لگ جائیں یا عمران خان کے، لیکن آپ صاحب رائے بنیں. یہ بہت ضروری ہے، آپ کا صاحب رائے ہونا، آپ کی انالیٹیکل سکلز کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے، آپ کا شعور بڑا ضروری ہے، آپ کی گفتگو شائستہ ہونی چاہیے، آپ کو گالیوں سے اجتناب کرنا چاہیے. آپ دیکھیے نوجوانوں کی قیادت کیا ہے، فیوچر کس کا ہے. ایک 75 سال کا آدمی دعوے دار ہے نوجوانوں کی قیادت کا، ایک خاتون وزیر اعلیٰ وہ بھی نوجوانوں کی قیادت کی دعوے دار ہیں، اور ایک میرا چیئرمین ہے وہ بھی نوجوانوں کی قیادت کا دعوے دار ہے. آپ تینوں کی تقاریر سنیں اور اس انٹرنیشنل لیڈرز کے اسپیچز کو سامنے رکھ کے سنیں تو آپ کو یہ یقیناً لگے گا
کہ بلاول بھٹو اس ملک کا مستقبل ہے اور جس حد تک ہو سکتا ہے آپ اس کو فالو کریں. میں تو اپنے بچوں کو بھی بالکل یہی ٹریننگ دیتا ہوں کہ آپ ان کو فالو کریں اور فیوچر آپ کا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ جو مروسی سیاست کی بات کرتے ہیں قطعاً بھی مروسی سیاست کی بات نہیں ہے. بلاول کے بعد ہر عام پاکستانی بچے کا بلاول بننا عین ممکن ہے. آپ اتنی ہی اسٹرگل کریں, اتنی ہی قربانی دیں اس ملک کے لیے, اس ملک کی جمہور کے لیے, تو یقیناً یہ ملک کا مستقبل جو ہے وہ بہت بہتر ہو سکتا ہے. آپ چیزوں کو حل کرنا سیکھیں, لڑائیوں میں پڑنے کی بجائے آپ مسائل کے حل کی طرف آئیں اور مکالمہ کریں, ڈائلاگ کریں, بحث نہ کریں, مکالمہ کریں اور ایک دوسرے سے سیکھیں اور غلطیوں سے سیکھیں. بہت بہت شکریہ آپ کا عمار کاظمی صاحب, ہم تہ دل سے آپ کے مشکور و ممنون ہیں. بہت ہی آپ نے اچھی گفتگو فرمائی, بہت شکریہ. تھینک یو. جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے عمار کاظمی صاحب اور ان کے ساتھ اپنے بہت ہی بہترین گفتگو آج انہوں نے فرمائی. ہر ٹاپک پہ جو ہے تقریباً ہم نے ان سے تجزیہ لیا اور ان کے ہم شکر گزار ہیں کہ وہ اپنے مصروف وقت میں سے انہوں نے ٹائم نکالا ہے. اور جو ہے ہمارے پاس کچھ منٹ ہیں, میں چاہتی ہوں کہ ہماری جو تھوڑی سی انٹلیکٹ کی تھوڑا سا ہم اپنا اوپر لے کر جائیں اور آپ کو تھوڑا سا ایک اور میں فیچر بتانا چاہتی ہوں. فیچر ہے ہمارے پاس ایک, اس کو شکیل اختر نے دلی سے لکھا ہے. کہتے ہیں کہ ملک میں نوجوانوں, مردوں اور عورتوں کو بچوں کی پیدائش کے لیے راغب کرنے کی غرض سے جنوبی کوریا کی ایک پرائیویٹ کمپنی نے اپنے ملازمین کو 75,000 کورین ڈالر دینے کی پیشکش کی ہے. یوجنگ نامی کمپنی نے یہ اعلان ایک ایسے وقت میں کیا جب کورین حکومت کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار سے پتہ چلا کہ ملک میں بچوں کی پیدائش کی شرح ریکارڈ تنزلی کا شکار ہے. جنوبی کوریا میں بچوں کی پیدائش کی شرح پہلے سے ہی دنیا میں سب سے کم تھی, تاہم اب صورتحال مزید گمبھیر ہو رہی ہے. بدھ کو سرکاری ادارے اسٹیٹسٹکس کوریا کے ذریعے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق بچوں کی پیدائش کی شرح اب مزید گھٹ کر 0.72 پر آ گئی ہے, جو کہ سن 2022 میں 0.78 تھی. دارالحکومت سیول میں تو یہ اور بھی کم ہے, وہاں یہ شرح محض 0.55 ہے. کوریا میں اس گھٹتی ہوئی شرح پیدائش کے بارے میں سیاسی سطح پر اس لیے بھی تشویش بڑھتی جا رہی ہے کہ مختلف حکومتوں نے اسے بڑھانے کے لیے سن 2006 سے بچوں کے پالنے پوسنے, نو بیاہتا جوڑوں کو رعایتی مکانات دینے اور دوسرے متعلقہ بہبودی پروگراموں پر 270 ارب ڈالر خرچ کیے ہیں. حکومت نے گھٹتی ہوئی آبادی کے رجحان کو پلٹنا قومی ترجیح بنا رکھا ہے. بیشتر ملکوں کی طرح جنوبی کوریا میں بھی بچہ پیدا کرنے کے لیے شادی شدہ ہونا پہلی ضرورت ہے, لیکن شادی شدہ زندگی شروع کرنے کے لیے بہت زیادہ مالی وسائل کی ضرورت ہوتی ہے, جس کے سبب نوجوان جوڑوں میں شادی نہ کرنے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے. اسٹیٹسٹک کوریا کے تخمینے کے مطابق تمام حکومتی کوششوں کے باوجود سن 2025 میں ملک میں شرح پیدائش مزید گھٹ کر 0.65 پر آ جائے گی, اور ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کا بڑا سبب خواتین کی مشکلات ہیں. اگر وہ بچہ پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ کام بھی کرنا چاہتی ہیں تو ان کے اوپر بے پناہ سماجی دباؤ ہوتا ہے اور انہیں ملازمت میں شدید تفریق کا سامنا کرنا پڑتا ہے. 30 سالہ یجین نے ایک ٹی وی پروڈیوسر ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی. وہ دارالحکومت سیول کے نواح میں واقع اپنے اپارٹمنٹ میں اپنی ہم عمر دوستوں کے لیے کھانا بنا رہی ہیں. ان میں سے ایک دوست نے اپنے فون پر ایک ڈائنوسور کا ایک کارٹون کھولا جس میں ڈائنوسور کہتا ہے, خبردار ہو جائیں, آپ ہماری طرح اپنا وجود نہ کھوئیں. اس پر سبھی ہنستی ہے. یجین نے کہا, یہ ہنسی کی بات ہے لیکن یہ ایک تلخ سچائی ہے, کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم خود اپنے وجود کے خاتمے کا سبب بن سکتے ہیں. یجین کی ہی طرح ان کی سبھی دوستیں بھی غیر شادی شدہ ہیں. جنوبی کوریا میں ایسے نوجوانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے جو مالی وجوہات کی بنا پر شادی نہیں کرنا چاہتے, اور جو شادی شدہ ہیں ان میں سے بہت سے جوڑے بچے پیدا نہیں کرنا چاہتے. بچے پیدا کرنے کے لیے کورین حکومت کی طرف سے جو ترغیبی اقدامات کیے گئے ہیں, ان میں سے ایک قدم یہ بھی ہے کہ ہر بچے کی پیدائش پر حکومت 2250 کورین ڈالر بیبی پیمنٹ کے نام پر بچے کے والدین کو دیتی ہے.
घटती हुई आबादी का बहरान इतना गहरा है कि अगर ये शरह इस तरह जारी रही तो आइंदा 50 बरस में जनूबी कोरिया में काम करने वालों की तादाद आधी रह जाएगी, यानी मुल्क की निस्फ आबादी रिटायरमेंट की उम्र में दाखिल हो जाएगी, यानी निस्फ आबादी 65 साल से ज्यादा की होगी। माहिरीन के मुताबिक इस बहरान से बचने के लिए अब मुल्क की प्राइवेट कंपनियां भी आगे आई हैं। गुज़िश्ता हफ्ते सियोल में एक तामीराती कंपनी बुजंग ने ऐलान किया कि इस कंपनी में काम करने वाले मर्द और खवातीन के यहाँ बच्चे की पैदाइश पर कंपनी $75,000 देगी। कंपनी पर पैदा होने वाले बच्चे पर यह रकम मुलाजमीन को अदा करेगी। ये कंपनी सन 2021 के बाद से इस ज़िमन में अपने मुलाजमीन को तकरीबन $53 लाख अदा कर चुकी है। बुयंग कंपनी के 83 साला चेयरमैन ली जोंग क्यून ने कहा है कि अगर ये शरह यूं ही जारी रही तो एक मरहले पर मुल्क को अपने वजूद की बहरान का सामना होगा। माली मदद का मकसद अपने करियर से समझौता किए बगैर खानदान को आगे बढ़ाने में मदद करना है। बास दूसरी कंपनियां भी बच्चे पैदा करने के लिए अपने मुलाजमीन की माली मदद कर रही हैं। जनूबी कोरिया में कार बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी हुंडई ने भी अपनी मुलाजमीन को हर बच्चे की पैदाइश पर $3,750 देने का ऐलान किया है। बास माहिरीन की राय में किसी मुल्क की आबादी और नौजवानों की तादाद का तवाजुन बरकरार रखने के लिए पैदाइश की शरह 2.1% होनी चाहिए, यानी एक औरत के यहाँ कम से कम 2 से ज्यादा बच्चे पैदा होने चाहिए। अगर पैदाइश की शरह इससे कम होती है तो रफ्ता रफ्ता मुल्क की आबादी के घटने का अमल शुरू हो जाता है। बच्चे कम पैदा होने के सबब एक खास मुद्दत के बाद मुल्क में नौ उम्र और नौजवानों की तादाद घटती जाती है और बूढ़े लोगों की तादाद बढ़ती जाती है। चीन इस वक्त इसी मसले का सामना कर रहा है। माजी में चीन में आबादी पर काबू पाने के लिए कई अशरों तक सिर्फ एक बच्चे की पॉलिसी इख्तियार की गई थी। एक अरसे के बाद न सिर्फ मुल्क की आबादी घटना शुरू हो गई बल्कि आइंदा 30-40 बरस में वहां काम करने वाले नौजवानों की तादाद में भी कमी आने लगेगी। चीन की हुकूमत ने अब ये पॉलिसी बदल दी है। अब वो नौजवानों को दूसरा बच्चा पैदा करने के लिए तरह तरह की तरगीब दे रही है, लेकिन नई नस्ल को 2 बच्चे की परवरिश एक बोझ की तरह लगती है। चीन में शरह पैदाइश मुसलसल घट रही है। सन 2022 में यह शरह 1.28 थी। सन 2023 में चीन की आबादी में 20 लाख से ज्यादा की कमी रिकॉर्ड की गई है। चीनी की तरह जापान भी बच्चों की कम पैदाइश के बहरान से दो चार है। एक साल पहले वहां पे शरह 1.26 थी। जापान में सन 2005 से आबादी के घटने का रुझान शुरू हो गया था, जबकि सन 2023 में आबादी में 8 लाख की कमी आई। कोरिया की तरह जापान में भी नौजवान गैर शादीशुदा रहने को तरजीह देते हैं। हुकूमत ने बाकायदा एक वजारत बना रखी है जिसका अमला नौजवान लड़के लड़कियों को शादी के लिए तैयार करने में मदद करता है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भागती जिंदगी, मालियाती दबाव और बच्चे की परवरिश के मालियाती, जहनी और जिस्मानी चैलेंजेस के खौफ से बहुत बड़ी तादाद में नौजवान गैर शादीशुदा या बे औलाद रहना पसंद करते हैं। मौजूदा शरह पैदाइश अगर जारी रही तो आइंदा 50 बरस में जापान की आबादी में 30% की कमी आ जाएगी और 40% आबादी 65 बरस से ज्यादा की उम्र की होगी। जापानी वज़ीर आज़म फ्यूमियो किशीदा ने इस रुझान को जापान का संगीन तरीन बहरान करार दिया है। जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत है, लेकिन जिंदगी चलाने के अखराजात बहुत ज्यादा हैं। उसके बरक्स लोगों की तनख्वाहों में महंगाई के तनासुब से इजाफा नहीं हो रहा है। यही नहीं, 40% जापानी पार्ट टाइम या कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं। बहुत से नाकदीन का कहना है कि हुकूमत ने बच्चों, औरतों और अकलियतों को मुस्बत तौर पर समाज में कबूल किए जाने के मतलूबा इकदाम नहीं किए। तो नाज़रीन, ये था एक सर्वे हमने आपको बताया कोरिया और जापान और चीन में होने वाली सूरत हाल के बारे में। प्रोग्राम का वक्त जो है वो भी ख़त्म हो चुका है। हमें आपसे उसके सिलसिले में भी इजाज़त लेना होगी और इंशाल्लाह ज़िंदगी और सेहत रही तो हमारी और आपकी मुलाकात जो है वो अगले प्रोग्राम में होगी। और इंशाल्लाह अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात जो है अगले प्रोग्राम में होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।